ارشاد ہو رہا ہے کہ من قتل نفس، اگر کسی نے بھی بے گناہ کسی کو قتل کیا تو یاد رکھو اسلام کا قانون یہ ہے، قرآن کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کیا، یاد رکھو کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ گویا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کی کتاب میں آپ کو اس سے بہتر انسانیت کا درس نہیں ملے۔ کتنا عظیم پیغام ہے کہ لوگوں، اگر تم نے بے گناہ ایک انسان کو قتل کیا ہے تو یاد رکھو یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، مرڈر کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ آ رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ بھی بہت پیارا جملہ ہے۔ اے لوگوں سنو، یہ قرآن کا بہت پیارا پیغام ہے، بہت نورانی پیغام ہے۔ اگر تم نے ایک انسان کی زندگی کو بچا لیا یا ایک انسان کو زندہ کیا تو یہ مت سمجھو کہ تم نے فقط ایک کی زندگی بچائی ہے، بلکہ خدا تمہیں اتنا ثواب دے گا گویا تم نے سارے انسانوں کو زندگی دی ہے۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔ کس قدر عظیم پیغام! ایک انسان کو ہدایت دینا اتنا اجر ہے گویا تمام دنیا کے انسانوں کو آپ نے زندگی دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن، یہ اسلام کیا ہے؟ امن کا پیغام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا سلامتی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا انسانی اصول ہو سکتے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ سلامتی کا مذہب ہے۔ بلند ترین درجہ جو ہے اسلام میں وہ ایمان کا ہے۔ معلوم ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ایمان کا لفظ نکلا ہے امن سے، یعنی پیس امن۔ ایمان کا لفظ نکلا ہے امن سے، یعنی جو اہل اسلام ہوتے ہیں وہ اہل امن ہوتے ہیں، وہ اہل محبت ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یہ حقیقی اسلام ہے، مگر افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اسلام بہت پیارا دین ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اصول ہے اسلام کا؟ کتنا پیارا اصول ہے! جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ سارے کائنات کے انسانوں کا قاتل ہے۔ جس نے ایک کی زندگی بچا دی اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا۔ اللہ اکبر! مگر عزیزان گرامی، آج ہمارے اعمال، مسلمانوں کے اعمال قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج فرقہ پرستی کی وجہ سے، آج قوم پرستی کی وجہ سے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ اسلام کا نقصان ہو۔ جو لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس اسلام یہی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے اس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ آج جب دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے نقائص کی وجہ سے اسلام مظلوم ہو رہا ہے، اسلام غریب ہو رہا ہے۔ دیکھیے اسلام کا دوسرا پیغام جو حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نورانی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول بہت پیاری حدیث فرماتے ہیں، فرماتے اگر کسی
مومن اور مومنہ کے درمیان یا دو مومنوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان اگر کہیں پر اختلافات ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اب آپس میں تعلقات ختم ہو جائیں، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ دو مومنین میں صلح کرا دیں، آپ اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دیں تاکہ نفرت جو ہے محبت میں تبدیل ہو جائے، اب سنیے آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس نیت، اس انٹینشن، اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، چلو 1-2 گھنٹہ خرچ کر دیتا ہوں شاید ان کے درمیان صلح ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس ارادے سے آپ نکلے ہیں نا، ابھی آپ واپس نہیں آئیں گے، یعنی ابھی گھر واپس نہیں پہنچیں گے اور آپ کو خداوند عالم لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اندازہ لگائیے، لیلۃ القدر شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر دو مسلمانوں میں اختلافات ہو گئے، ان کو آپ نے دور کر دیا۔ لیلۃ القدر جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر وہ ہے جو ایک رات ہے مگر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک رات اگر کسی کو عبادت میں نصیب ہو جائے تو 70 سال کی عبادت کا ثواب، اور یہ رات اللہ نے چھپا رکھی ہے، شاید 19 ہو، شاید 21 ہو، شاید 23 ہو، شاید 27 ہو، آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر آپ 3-4 راتیں عبادت کریں تو لیلۃ القدر نصیب ہو، پوری رات عبادت کریں، ایک نہیں 2 3 آخری 10 راتوں میں سے کوئی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے 1 گھنٹہ خرچ کیا، 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا دیا، اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا۔ اب بتائیے، اب ذرا سوچئے کہ اگر 2 مومنوں کے درمیان صلح ہو جائے تو اتنا ثواب ہے، 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر ہم اور آپ کوشش کریں کہ 2 مومنین نہیں بلکہ اسلام کے 2 بڑے فرقے شیعہ اور سنی، جو اسلام کے 2 بازو ہیں، 2 سب سے بڑے فرقے ہیں، اگر ہم اور آپ کوشش کریں کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے تو اب اندازہ لگائیے کہ ثواب کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا۔ جب 2 مومنوں میں آپ نے صلح کرا دی تو 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور کر دے، تو اب آپ سوچئے کہ ثواب کہاں پہنچ جائے گا، اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، آج اس کی اشد ضرورت، بہت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہو جائے تاکہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ جب مسلمان متحد ہوں گے تو اسلام مضبوط ہو جائے گا۔